بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ آج کل میں سپریم کورٹ کے کچھ کیسز کی تفصیلات آپ کے سامنے ایسے رکھتا ہوں جیسے اخبار رکھتا ہے، یعنی اخبار بھی اگلے دن آتا ہے اور میں بھی ایک دن کا کیس اگلے دن بتا رہا ہوں۔ اتنی ہیکٹک روٹین ہے، اتنی چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر میں آج کی صرف آپ کو بات کروں تو آج ویسے میں جلدی کوشش کروں گا آپ کو اپڈیٹ کروں، کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد اعظم سواری صاحب کی ضمانت کا کیس ہے، اس کے بعد شہباز گل صاحب کا ایف ایڈ کچہری میں کیس ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہے جو حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا۔ تو بہت ہیکٹک چیزیں چل رہی ہیں اور پورا دن جو ہے وہ ایسے ہی مصروفیت میں گزر جاتا ہے اور ٹائم اس طرح سے نہیں ملتا۔ لیکن کل جو سماعت ہوئی 19 اکتوبر بروز بدھ کو نیب کیس کی، اس میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے لگا یہ کہ ججز کو ایک اور نقطے پر قائل کر لیا ہے۔ روزانہ ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ عدالت قائل نظر آتی ہے، دو ججز خاص طور پر قائل نظر آتے ہیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا تو مسلسل یہ ویو ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، وہاں جا کے مسائل کو اٹھانا چاہیے، تحریک انصاف کو وہاں یہ بات اٹھانی چاہیے، وہاں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں کسی جو ہے وہ ایوریج آئی کیو لیول کے بھی شخص کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نمبر گیم ہوتی ہے، نمبر ہے نہیں تحریک انصاف کے پاس، اور جب نمبر نہیں ہے تو وہ کسی بھی قانون سازی کو نہیں رکوا سکتے۔ اور خواجہ حارث صاحب نے یہی کہا تھا کہ جج صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور بحث کریں، تو پارلیمنٹ چلیں قومی اسمبلی میں تو تحریک انصاف نہیں ہے، سینٹ میں تو موجود تھی، سینٹ میں کتنی ایک بحث کروائی حکومت نے، بل آیا اور ایک ہی دن میں پاس کروا لیا، کوئی بحث نہیں ہوئی۔ تو یہ تو کہنا ہی فضول ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، یعنی پارلیمنٹ جو اس وقت موجودہ ہے جس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من پسند قوانین بناتے جا رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو بس پھر تو خدا ہی حافظ ہے ملک کا، یعنی وہ جو مرضی قانون بنا لیں عدالتیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے جناب، بڑی سپریم ہے ماشاءاللہ۔ جس طرح سے یہ پارلیمنٹ ابھی اقتدار ان کو ملا ہے، دیا گیا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کیسے ان کو اقتدار ملا ہے، کیسے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے، کیسے منڈیاں لگی، کیسے ضمیر فروشی ہوئی، کیسے چوروں ڈکیتوں ڈاکوؤں کو لٹیروں کو یہاں پر مسلط کیا گیا، جن کو جو ہے وہ جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں انہی ہماری عدالتوں کی وجہ سے، جو عدالتیں آج کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ جائیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ جو ہے وہ جو مرضی کر دے عدالتیں نہیں دیکھیں گی ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، تو خواجہ حارث صاحب نے دلائل جو ہے وہ اپنا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم کر کے عوامی عہدیداروں کو اس قانون کی گرفت سے باہر کر دیا گیا ہے، بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ صرف رینٹل پاور منصوبوں میں 8 ارب 60 کروڑ کی کرپشن کی گئی تھی۔ یعنی اب یہ ہے، پہلے یہ تھا کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میری تنخواہ 2 لاکھ ہے مہینے کی، سال کی بنتی ہے 24 لاکھ روپے، اور میں ایک دم 2-2.5 کروڑ کا گھر خرید لیتا ہوں یا گاڑی خرید لیتا ہوں، تو مجھ سے پوچھا جاتا کہ بھائی آپ کے پاس یہ 2.5 کروڑ کی گاڑی آ گئی ہے، آپ کی تو سال کی تنخواہ 24 لاکھ ہے اور اس میں سے بھی آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، چیزیں ہیں، تو یہ کہاں سے آپ کے پاس 2.5 کروڑ آئے؟ تو ظاہر ہے میں نے ثابت کرنا تھا کہ کہاں سے آئے، کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں عام عہدوں پر بیٹھا ہوں، میرے پاس سرکاری خزانے تک ایکسیس ہے، یا میں اس عہدے پر بیٹھا ہوں جہاں پہ میں لوگوں سے کرپشن لوٹ مار کر کے ان کو ناجائز فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور خود بھی فائدہ لے سکتا ہوں۔ تو اب یہ کر دیا گیا کہ نہیں، نیب یہ بتائے گی کہ اس نے 2.5 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ کرپشن سے لی ہے۔ اب مجھے بتائیں کوئی الو کا پٹھا ہوگا، بالکل کوئی انتہائی احمق انسان ہوگا، بیوقوف ہوگا، جو کرپشن کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے گا؟ بھائی وہ اسی طرح سے کرے گا نا، یہاں لوگوں کے کام کرے گا، اور پھر شریف خاندان جیسے اگر دینے والے تو وہ تو پوچھتے ہیں ججز سے، جج ارشد ملک سے جیسے پوچھتا ہے بتائیں کس اکاؤنٹ میں چاہیے، کس کرنسی میں چاہیے، کس ملک میں چاہیے، حکم کریں، ہر ملک ہر کرنسی میں ہماری سروسز اویلیبل ہیں، تو وہ منگوائے وہاں پہ کسی اور ملک میں پیسہ وہاں سے، اس کے بعد ریمیٹنسز کے میں منگوائے کسی اور کے رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں، اور بیوی کے نام پہ بنا لے اپنا جو جائیدادیں بنا لے، اور پھر اگر وہ عام عہدے پر ہو اور وہ پھر جج ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو سپریم کورٹ یہ کہہ دے گی اکثریتی فیصلے میں کہ جناب جج کی بیوی کے اثاثے اور اس کے بچے کے جائیدادیں ہیں، اس کا جج جواب دے نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے قاضی فیصل صاحب کے معاملے میں یہی ہوا تھا۔ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قاضی فیصل ہم نے کرپشن سے بنائے ہیں، خدا نہ خواستہ، میں تو سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت انہوں نے کرنا تھا بیوی بچوں نے، لیکن نہ انہوں نے ثابت کیا، نہ جج صاحب سے پوچھا گیا، اور کیس جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور بند کرنے والوں میں منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ شامل تھے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، اس میں اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ساری ریگولیٹر باڈیز کو بھی اس قانون کے دائرہ کار سے باہر کر دیا گیا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ نئی ترامیم کے بعد نیب قانون سے باہر نکلنے پر ملزم دوسرے قانون میں پھنس جائے گا۔ آپ کے دلائل سے ایسا لگتا ہے کہ احتساب صرف نیب کر سکتا ہے، احتساب کے لیے دیگر ادارے بھی تو موجود ہیں، احتساب کا مطلب صرف نیب نہیں ہے۔
ایسا تاثر ہے صرف کہ نیب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جرائم کسی اور فورم پر قابل مواخذہ ہیں تو ان فورمز پر مقدمات چل سکتے ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ اگر کہیں بھی احتساب ہو تو ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ نیب قانون کے تحت احتساب ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو خواجہ حارث صاحب نے عدالت کو بتایا کہ نیب ریفرنسز جو تیزی سے واپس آئے ہیں، کوئی ریفرنس کہ کوئی کیس کسی اور فورم پہ نہیں بھیجا گیا، کوئی اینٹی کرپشن کو نہیں گیا، کوئی نیب کو نہیں گیا، تو بھیجے نا نیب کو، نیب بھیجے نا اینٹی کرپشن کو، بھیجے نا اینٹی کرپشن پنجاب کو، لگ پتہ جائے گا، لیکن نہیں بھیجیں گے۔ وہ بیٹھے ہوئے ایک ریفرنس ابھی تک کہیں نہیں بھجوایا جو واپس آیا، اور یہ گو کہ عدالت نے ریکارڈ مانگا ہوا ہے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا جرم کسی دوسرے قانون میں نہیں ہے۔ بالکل درست کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال نیب کے علاوہ کسی قانون میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد خواجہ حارث نے کہا کہ نیب ترامیم میں نجی افراد کو جرائم کے اس سے ڈومین سے نکال دیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جرم بھی نیب قانون سے نکالا گیا ہے، اس جرم کی حیت کو ترامیم کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ اب آمدن سے زائد اثاثہ جات پر اس وقت کارروائی ہوگی جب کرپشن ثابت ہوگی، وہی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرپشن ثابت کریں گے تو کارروائی ہوگی۔ کرپشن ثابت کون، وائٹ کلر کرائم کہاں ثابت ہو سکتا ہے؟ کون اپنے اکاؤنٹ میں لے گا؟ کیا لے گا وہ کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے جمع کرائے گا، اور وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پرپز آف ڈپازٹ لکھے گئے کک بیکس، ٹھیک ہے، یا یہ ٹھیکہ میں نے لیا ہے اس کے تناظر میں دے رہا ہوں۔ مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہم چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو فائدہ دینے کے لیے اس احتساب کی الٹا مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جائیں پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرے، اور تاکہ جو ہے وہ ظاہر ہے تاکہ شریف خاندان کو کوئی نہ پکڑ سکے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب قانون میں ترامیم سے کئی جرائم کو ڈی کریمنلائز کر دیا گیا ہے، تو چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ریمانڈ کتنا عرصہ ہو، ضمانت کیسے ہوگی، کیا ان ترامیم پر بھی ان پر آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ تو اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہ اچھی ترامیم ہے۔ اس دوران جیسے مسعود علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب قوانین کے مطابق ججز کو استثناء نہیں، ججز کے حوالے سے کوئی پردہ داری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں بھی توازن ہوتا ہے، عام شہری کے حقوق ہیں تو دوسری طرف قومی مفاد اور معاشرے کی بھی بنیادی حقوق ہیں، دونوں کے مابین توازن ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ افراد کو فائدہ ملنے کا ان کو خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ افراد کو فائدہ ملنے کو معاشرے کے حقوق کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اگر دیگر فورمز پر کیسز جائیں تو کیا ہوگا، اس پر معاملت درکار ہے۔ یعنی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کرپشن لوٹ مار کرنے والوں کو استثناء دیا جائے گا، فائدہ دیا جائے گا تو معاشرے کا نقصان ہے، تو کچھ قومی مفاد بھی ہیں، اس کے تحت اگر کوئی قانون بنتا ہے تو یہ توازن کہاں پہ ہوگا کہ کوئی چیز، جیسے یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو نیب کے دائرہ کار میں لانے سے کاروبار ٹھپ ہو گئے، انہوں نے کاروبار کرنا بند کر دیا، تو ظاہر ہے ایک ملک کا نقصان ہے۔ تو کوئی بیلنس تو ہونا چاہیے نا کہ کہاں تک احتساب کے قوانین ہونے چاہیے، کس اس میں ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے، یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نیب نے کچھ جگہوں پہ کرپشن، لوٹ مار، کک بیکس کے لیے، رشوت لینے کے لیے انہوں نے بھی 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں۔ نیب نے ایسے نہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پولیس اگر رشوت لے رہی ہے تو اب قتل کو جرم سے نکال دیں، کیونکہ قاتل سے یہ پیسے لے لیے تو پولیس اور اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس لیے قتل کے اوپر سزا کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے کہا کہ آپ بتائیں کہ جو جرائم اس قانون سے نکالے گئے ہیں وہ کسی اور قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اختیارات کے غلط استعمال اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کے مقدمات کسی اور فورم پر نہیں چل سکتے، یہ پڑے رہیں گے اور کسی عدالت میں نہیں بھیجے جا سکتے۔ آمدن سے زیادہ اثاثوں کے مقدمات میں بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوامی عہدیدار کا احتساب ختم کر دیا گیا ہے؟ جسٹس مسعود علی شاہ نے کہا کہ نیب قانون کا نیا ڈیزائن بن گیا ہے، بارے ثبوت کس پر ہونا چاہیے اس پر بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، ہم سارا دن اس ڈیزائننگ پر بات کرتے ہوئے گزار دیں گے، اس طویل سفر کا کوئی اختتام نہیں۔ کل کوئی اور فریق آ کر کہے گا کہ اس کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد جسٹس مسعود علی شاہ صاحب نے کہا کہ مسلح افواج کو اس قانون سے کیوں نکالا گیا ہے؟ ملک میں فوجی اداروں کی بڑی کمپنی ہے، اس حوالے سے کوئی قانون نہیں۔ حیرت ہے کہ تحریک انصاف نے اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، جس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ نیب قانون میں مسلح افواج کے افراد کو استثناء نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے عصمت دار ولی کیس میں قرار دیا ہے کہ کرپشن کے مقدمات میں بارے ثبوت ملزمان پر ہوگا، لیکن ترامیم سے ثبوتوں کے معیار کو تبدیل کر دیا گیا ہے، وہی بات جو سب سے بنیادی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جسٹس مسعود علی شاہ صاحب نے جب پوچھا ان سے کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہے، تو خواجہ حارث نے کہا کہ 4 مزید سماعتوں پر وہ دلائل مکمل کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا عمر تا بندیال صاحب نے کہ یہ سوال اہم ہے کہ ترمیم شدہ نیب قانون عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ کیسے ہے؟
اس دوران جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ کی کرپشن پر نیب کی کارروائی کی حد کم کر کے 10 کروڑ بھی ہو سکتی ہے. ہمارا اعتراض نیب قانون کا اطلاق ماضی سے کرنے پر بھی ہے. تو اب 24 اکتوبر تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اب جو ترامیم کی گئی ہیں یہ 1999 سے لاگو ہوں گی. وہ جو میں آپ کو پہلے بات بتا چکا ہوں کہ اگر 20 سال پہلے کسی نے وہ دیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، پلی بارگین کی تھی اور پیسے واپس کر دیے تھے، اب وہ اپنے پیسے قومی خزانے سے واپس لے سکتا ہے یہ کہہ کر کہ اس وقت میرے اوپر دباؤ تھا اس لیے میں نے پلی بارگین کر لی تھی. تو یہ صورتحال ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.